هم متفق علیہ۔ امام النووی نے اس کتاب کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کے جس حصے میں اس وقت ہم پہنچے ہیں، اخلاقیات اور معاملات اور آداب سے متعلق اہم ابواب کو اس حصے میں جمع کیا ہے۔ کتاب کے جس حصے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ اہم معاملات کے جن کی وجہ سے کسی بھی بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام بن جاتا ہے، وہ اہم نیکیاں، ان کو امام نے گزشتہ چند ابواب میں جمع کیا جن کو ہم نے پڑھا۔ یہ اس کتاب کا وہ اہم باب ہے جس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو اللہ تعالی امت کی ذمہ داری کے کچھ کام ان کے حوالے کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی حدیث، متفق علیہ حدیث جو اس باب میں لائے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو روایت کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس کا ذکر کیا، الامام راع، صاحب اقتدار، جس کی بیعت کی جاتی ہے یا جو مسلمانوں کا بڑا بنتا ہے، وہ غیر اسلامی طرز حکومت جو ہمارے ہاں اس وقت نافذ ہے، یہ ذمہ دار لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اگرچہ وہ غیر اسلامی طریقے سے منتخب ہو کر حکومت میں آتے ہیں اور اقتدار حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں اور اس ذمہ داری کو اپنے لیے خود ہی وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہو، صدر کی ہو، یا کسی فوجی یا پولیس افسر کی ہو، یا کسی چھوٹے یا بڑے ذمہ دار افسر یا شخص کی ہو، چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی ذمہ داری ہو، چھوٹی نگہبانی ہو یا بڑی نگہبانی ہو، چھوٹی حفاظت ہو یا پورے ملک کی اور سرحدوں کی حفاظت ہو، ایک گھر اور ایک دکان کی حفاظت ہو یا پورے بیت المال اور ملک کی حفاظت ہو، ذمہ داری بہرحال ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کسی معمولی سے کلرک کے حوالے کی جائے یا ایک چھوٹے سے افسر کے حوالے کی جائے یا ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار شخص ہو، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ لیکن چونکہ جو سب سے بڑا اقتدار کا اعلی عہدے دار ہوتا ہے، وہ چونکہ سب سے زیادہ نگہبانی اور ذمہ داری کو قبول کیے ہوئے ہوتا ہے، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس لیے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا کہ الامام راع، امام سے مراد صاحب اقتدار، جو حکومت کرنے والا شخص ہے۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، وہ ذمہ دار نگہبان ہے، اس سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھ ہوگی، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ اتنے بڑے ملک، اتنی بڑی زمین اور اتنی بڑی آبادی پر تمہیں ہم نے حکومت دی تھی، تم نے اس زمین پر اور اس زمین پر رہنے والے ہمارے بندوں پر ہمارا نظام اور ہمارا قانون نافذ کیا تھا، یا مخلوق کا اور اپنی مرضی کا قانون تم نے بنایا تھا؟ یہ تمام لوگ جو تمہاری رعایا ہیں، عوام، قوم، یہ سب، ان سب کو انصاف، عدل فراہم کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔
اس لیے کہا کہ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، تو چونکہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، صاحب اقتدار کی ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑی آسان بات ہے۔ کسی بھی برائی، گناہ، شر کے کسی بھی کام کے بارے میں عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے، لیکن یہ شخص یہ نہیں سوچتا کہ اپنے اس بدن پہ اور اپنے گھر والوں پہ اللہ کا قانون تم نے کہاں تک نافذ کیا؟ تم بھی تو نگہبان ہو، تم بھی تو ذمہ دار ہو، اس لیے کہا والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اپنے اہل و عیال کا اور اپنے گھر کا بڑا یہ مرد ہے، جو گھر کا بڑا ہے، گھر میں رہنے والے سب اس کی ذمہ داری میں، اس کی نگہبانی میں ہیں، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ بیوی، بچے، گھر والے سب لوگ یہ تمہاری ذمہ داری میں تھے اور تم نے ان کی کہاں تک اصلاح کی، ان کو برائی سے روکا، نیکیوں کی طرف ان کو مائل کیا یا نہیں کیا۔ ہر ذمہ دار سے سوال ہوگا اس ذمہ داری کے بارے میں کہ جس طرح ایک دوسرے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں احفظھا ام ضیع، اس نگہبانی کی حفاظت کی یا اس کو تم نے ضائع کر دیا، یہ سوال ہوگا۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مرد ذمہ دار ہے تو عورتیں ذمہ دار نہیں ہیں، فرمایا کہ نہیں، جس طریقے پہ وزیر اعظم، صدر، بادشاہ، خلیفہ اور ملک کا اعلیٰ عہدیدار اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہیں، اور جس طرح ہر گھر کا بڑا مرد اپنے گھر کے تمام افراد کے بارے میں ذمہ دار ہے، اسی طریقے پہ ہر گھر کی عورت وہ اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، ہر بیوی، ہر عورت جس گھر میں وہ رہتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اس عورت پر عائد ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت اس نے کی یا نہیں کی۔ شوہر اپنے گھر کو، گھر میں ساز و سامان ہے، بچے ہیں، ان سب کو بیوی کے سپرد کر کے دن کو آفس، ملازمت، نوکری کرنے کے لیے اور معاش کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ، بچے اور گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے، اور خود یہ بیوی، اس کی عزت و آبرو، اس کا ایمان، اس کا دین، اس کا اخلاق، اولاد کا اخلاق، یہ سب کا سب بیوی کے سپرد ہے۔ اس لیے اس عورت سے، اس بیوی سے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے، تمہارے سپرد جو ذمہ داری نگہبانی کی گئی تھی، تم نے اس کو کس طریقے پہ ادا کیا۔ اور پھر ہر ملازم، والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، ہر ملازم، ہر نوکر اپنے مالک کے مال میں، اس کی ملازمت میں، اس کی تجارت میں، اس کی طرف سے دی گئی چیزوں میں یہ امین ہے، اور اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بجائے 6 گھنٹے ڈیوٹی کس طریقے پہ تم کر کے باہر گھومتے پھرتے رہے۔ ڈیوٹی ٹائم میں گھر، بیوی، بچوں کے پاس، دوستوں کے پاس کس طریقے پہ تم جاتے رہے، جھوٹی درخواستیں دے دے کے چھٹیاں لیتے رہے، وضو اور نماز کے نام پہ 1.5 گھنٹہ تم ضائع کرتے رہے، اور دین کے نام پہ تم کام سے دل اور جی چراتے رہے، بیماری کا بہانہ کر کے چھٹیاں لے لی اور ٹی چھوٹا بنا لیا، اور نہ جانے، اور جو دکان، جو پیسہ، جو مال، جو چیزیں تمہارے حوالے کی گئی تھی، مالک تمہارے سپرد کر کے گیا تھا، وہ تم کہاں استعمال کرتے رہے، دوستوں کو گفٹ دیتے رہے، گھر والوں کو چیزیں ملتی رہیں، اور
یہ سب سوال ہوگا۔ عمر بن عبد العزیز اپنے ایک کارندے سے کہتے ہیں کہ لکڑی کا قلم جو تمہیں دیا گیا ہے، اس قلم سے اگر اپنی ذات کے لیے ایک حرف بھی لکھو گے، اس سیاہی سے، جو سیاہی بیت المال کے پیسے سے خریدی جاتی ہے، یہ لکڑی کا قلم جو بیت المال کے پیسوں سے خرید کے تمہیں دیا جاتا ہے، وہ کاغذ جو لوگوں کے پیسے سے خرید کے تمہیں دیا جاتا ہے، اللہ 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 سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن جواب دہی ہوگی۔ اپنے ملازموں کو لکھتے ہیں عمر بن عبد العزیز کہ کاغذ کی ایک سائٹ پہ لکھ کر وہ سائٹ جب بھر جائے کاغذ کو ضائع مت کیا کرو، دوسری خالی سائٹ کو بھی استعمال کیا کرو کہ مسلمانوں اور قوم کا پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہے۔ کہاں وہ تقوی اور کہاں وہ اللہ کا خوف اور کہاں آج کا معاملہ کہ کروڑوں اربوں کا مال اور پیسہ بیت المال سے لے لیا جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، چوری کر لیا جاتا ہے، غلط طریقوں پہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، اپنے پارٹی ورکرز کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو پرمٹ دیے جاتے ہیں، الاٹ دیے جاتے ہیں، گھر دیے جاتے ہیں، سرکاری خرچے پہ علاج کیا جاتا ہے یورپ کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں، اور پھر سرکاری خرچ پہ حج اور عمرے بھی ہوتے ہیں۔ اور کہاں وہ کہ عمر بن عبد العزیز خلافت ملنے سے پہلے ایک مشہور تابعی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، خلافت کے چند مہینوں بعد جب ملاقات ہوئی، عمر بن عبد العزیز کے چہرے کی رنگت دیکھ کے پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، کیا آپ کو کوئی خطرناک قسم کی بیماری ہے؟ چہرے کو کیا ہوا؟ جسم کمزور پڑ گیا۔ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ، وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف نے دن کا سکون اور راتوں کا چین لوٹ لیا۔ کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو یہ خیال دل میں آتا ہے کہ اگر رعایا میں کوئی شخص اس وقت بھوکا ہو اور اے عمر تم کھانا کھا رہے ہو، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ ان لوگوں کو میں نے تمہارے سپرد کیا تھا، خود کھانا کھاتے تھے اور رعایا کا، عوام کا تمہیں خیال نہیں تھا، تو نوالا حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں پارٹیاں کھانے والوں، قوم کے مال پہ عیاشیاں اور تفریح اور یہ سفر اور یہ خرچے اور یہ تمام چیزیں، وزیر اعظم صدر صاحب آتے ہیں، ہٹو بچو، اور پورا شہر اور شہر کی پولیس، اسکول کے بچے، سرکاری ملازمین سب پریشان، وزیر اعظم اور صدر کے استقبال کے لیے پورا شہر، اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک خلیفہ کی سواری گزرتی ہے، غالباً ہارون ہے، ہارون الرشید، اور بادشاہ کی سواری، آگے پیچھے پولیس اور فورسز اور بڑا ہنگامہ۔ ایک بڑھیا، اس کو جب دھکا لگا تو اس نے کہا کہ تم کاہے کو اتنا شور مچاتے ہو؟ تو کیا تم کرتے ہو؟ اس شخص کے لیے جو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ سے وہ گر گیا، اور اللہ نے اس لیے اسے دنیا جیسی گھٹیا اور ہلکی چیز دے دی، اس کا تم استقبال کرتے ہو؟ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ ایک بڑھیا کے یہ جملے ہیں، سواری رکوائی، بڑھیا کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ بڑھیا نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ ہاں واقعی ایسے خلفاء، یہ عمر ہے، عمر بن خطاب، وہ عمر کے جن کے رعب کا عالم یہ ہے
کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ عمر الشیطان یفر منک یا عمر، شیطان تم سے دور بھاگتا ہے اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اس راستے پہ نہیں گزرتا، اتنا تم سے وہ کانپتا اور لرزتا ہے۔ عمر، یہ عمر ہیں جن کا رعب اتنا ہے کہ ابلیس بھی ان سے دور بھاگتا ہے۔ راستے پہ چلتے ہیں، ایک بڑھیا ان کو ملتی ہے اور ان کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر، اے خطاب کے بیٹے، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں جب تو چھوٹا سا عمر تھا اور عکاظ کے میلے میں تو بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں۔ عمر، آج اگر تو بڑا ہو گیا اور مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تو کہیں گھمنڈ اور تکبر نہ کرنا۔ اتق اللہ یا عمر، اتق اللہ، اتق اللہ۔ وہ بڑھیا بار بار کہتی ہے عمر کو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ عمر، وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کانپنے لگتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ ایک ساتھی ہیں، صحابی ہیں، وہ اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ بس کرو، تم نے تو امیر المؤمنین کو رلا دیا، تمہیں پتا ہے تم کس سے مخاطب ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس بڑھیا کو مت روکو، تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ بڑھیا کون ہے تمہیں نہیں پتا؟ ارے یہ تو وہ ہے جو زمین پہ باتیں کرتی ہے، عرش پہ اللہ بھی توجہ سے اس کے گیلے شکوے سنتا ہے۔ یہ وہ خولہ ہے جس نے جب یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، بڑھاپے میں شوہر اگر مجھے چھوڑ دے میں کہاں جاؤں گی؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ یہ تو وہ ہے کہ جو زمین پہ اللہ سے شکوے کرتی ہے، اللہ آسمان پہ توجہ سے اس کے شکوے سنتا ہے، آیات نازل ہوتی ہیں اور ایک خاص صورت نازل ہوتی ہے، صورت کا نام ہی یہ ہے جھگڑے والی صورت، یہ کہ جھگڑا کر رہی تھی یہ شوہر سے بھی، اللہ سے بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ یہ وہ خولہ ہے، اسے کہنے دو جو یہ کہنا چاہتی ہے۔ خلفاء، ہم خلفاء کی تاریخ اگر پڑھیں اور بیان کرنے لگیں تو ہماری راتیں اور ہمارے دن کم پڑ جائیں۔ یہ وہ خلفاء ہیں، ذمہ داری اور نگہبانی ہر خادم سے، ہر نوکر سے، ہر ملازم سے سوال ہوگا کہ ملازمت میں، نوکری میں تم نے کون کون سی چیزیں اپنی مرضی سے بغیر اجازت مالک کے استعمال کی تھیں۔ کمپنی کے اور شرکے اور مالک کی اجازت کے بغیر گاڑیاں استعمال کرنا، اسپیئر پارٹس ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر دینا، اور پھر آ کے ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اپنے آپ کو بہلاوے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، کہ غلط اس کو چھوڑ۔ امانت، یہ امانت کے بارے میں سوال ہوگا، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی ہی ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی تنخواہ زیادہ ہوگی اور سہولتیں زیادہ ملیں گی، مکان کا کرایہ بھی زیادہ ملے گا، نوکر بھی ملیں گے، گاڑیاں بھی ملیں گی، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ قیامت کے دن سوال بھی زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی ہے، اس کا اگر کوئی بھی نہیں ہے، اس سے صرف اس کے اپنے بدن کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک آدمی کی بیوی بچے ہیں، اس سے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اپنے سوال کے ساتھ۔ آپ نے خود کیا کیا اور یہ لوگ جو آپ کی نگہبانی ذمہ داری میں تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ پھر وہ کہ جو خاندان کا بڑا ہے اس سے خاندان کے بارے میں سوال ہوگا، جو قبیلے کا بڑا ہے یہ قبیلے کے بڑے بڑے وڈیرے اور یہ خان اور یہ چودھری اور یہ سردار اور یہ ملک اور جو بھی بڑے ہیں، ہر ایک سے
तमाम लोगों के बारे में पूछा जाएगा। जवाब के लिए तैयारी कर लो। 50,000 साल के दिन का एक दिन होगा। क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। उस दिन ये सवाल पूछा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी में आपके मातहत इतने लोग थे, आपने क्या किया। इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सही बुखारी की इस हदीस में, इन्नकुम सतहरिसून अलल इमारा, इन्नकुम सतहरिसून अलल इमारा वसतकूनु नदामा वसतकूनु नदामतन यौमल क़ियामा। तुम लोगों को ओहदा इख्तिदार लेने की बड़ी जल्दी है। हर शख्स की ख्वाहिश, हर शख्स की तमन्ना कि मुझे हुकूमत मिल जाए, वजारत मिल जाए, अफसरी मिल जाए। तुम में से हर एक चाहता है, लेकिन याद रखो सतकूनु नदामतन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये नदामत का बाइस बनेगी, रुसवाई होगी उस दिन जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। दीन का रिश्ता अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे सिवाय दीनी रिश्ते के। आज आप हुकूमत में हैं, सब आपके दोस्त हैं, जरा हुकूमत से रुखसत होके दिखाइए, आपको कोई नहीं पहचानेगा। क़यामत के दिन यही हाल होगा। इसलिए कहा सतकूनु नदामा। अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि या अबा दर इन्नी अराका दईफन व इन्नी उहिब्बु लका मा उहिब्बु लिनफ्सी। अबू दर, तुम कमजोर आदमी हो और मैं तुम्हारे लिए वही चीज पसंद करता हूं जो अपने लिए पसंद करता हूं। मुसलमान की तारीफ ये है ना, मुसलमान की तारीफ ये है कि जो अपने लिए पसंद करे, अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे। फरमाया कि देखो दो बातें याद रखना मेरी, ला तअमरन्न अला इस्नैन वला तवल्लयन्न माल यतीम। दो आदमियों का फैसला कभी तुम न कर, उन पर निगहबान जिम्मेदार न बनना, दो पर भी जिम्मेदार न बनना, और यतीम का माल न लेना। दो पे जिम्मेदार न बनना, यानी अगर तुमसे यह कहा जाए कि तुम्हें दो आदमियों पर हुकूमत दी जाती है तो इतनी छोटी सी जिम्मेदारी भी कबूल न करना, इसलिए कि मुश्किल काम है। और यतीम का माल अपने पास न रखना कि अगर जरा सा इधर से उधर हो गया तो फिर वो शदीद वईद सुन लो कि जो यतीम का माल नाजायज तरीके से इधर उधर करते या खाते हैं वो अपने पेट को जहन्नम की आग से भर रहे हैं। सूरह निसा में है, इन्नल्लज़ीना यअकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा। और कहा सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस में इन्हीं अबू दर से कि या अबा दर इन्नका दईफुन व इन्नहा अमाना व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामा इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िहा व अद्दा अल्लज़ी अलैहि फ़ीहा। क़यामत के दिन रुसवाई का सबब ये हुकूमत बनेगी, ये जिम्मेदारी। और आज तो आलम ये है कि लोग खुद ओहदा तलब करते हैं, लोग खुद हुकूमत मांगते हैं, और लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत तो ऐसी है कि उनकी जिंदगी का मकसद ही ये है सियासत में जाओ, मिंबर बनो, और मिंबर बन के पार्लियामेंट में जाओ, फिर मुशीर बनो, फिर वजीर बनो, और उनकी जिंदगी का मकसद ही यही है। और फिर वो खुद चाहते हैं, तलब करते हैं, बल्कि आपको खुद पता है कि आए दिन पार्टियों के मेंबर
اپنے پارٹیوں کی جو بڑے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر ہمیں وزیر نہیں بناؤ گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے. اس لیے اب مجبور ہوئے وہ بل پیش کر رہے ہیں کہ کوئی شخص پارٹی تبدیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جتنے لوگ بھی سیاست میں ہیں سب کی زندگی کا مقصد صرف کرسی، اقتدار اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے پہ کھانا، الا من رحم ربک. تو یہاں تو عالم یہ ہے کہ خود ساری محنت اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ ملے. مانگنا تو مانگنا، باقاعدہ دباؤ اور زور ڈالا جاتا ہے، جبکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا واللہ لا نولی هذا العمل احدا سأل او احدا حرص علیہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں کہ اللہ کی قسم ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم میں جو آدمی کوئی عہدہ طلب کرے ہم اسے کبھی بھی وہ عہدہ نہیں دیتے، بلکہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص یہ خواہش رکھتا ہے، اس کی تمنا ہے کہ اسے فلاں وزارت دی جائے، فلاں عہدہ دیا جائے، فلاں جگہ اس کو نوکری دی جائے، تو ہم اسے وہ نہیں دیتے. تو یہ جو ذمہ داری ہے حکومت کی، چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی ذمہ داری ہو، اور ہم نے پہلے بتایا کہ ذمہ داری سے مراد ہر ذمہ دار ہے، وہ انکم ٹیکس افسر ہو یا کسٹم افسر ہو، پولیس مین ہو یا پولیس افسر ہو، عام فوجی ہو یا فوجی افسر ہو، کلرک ہو یا چیف سیکرٹری ہو یا کوئی عام سیکرٹری ہو یا وزیر ہو یا مشیر ہو، کوئی بھی ذمہ دار وہ کہ جس کے سپرد کوئی ذمہ داری والا کام دیا گیا ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا، اور پھر سوال یہ بھی ہوگا، ہر شخص کے اعمال کے بارے میں پوچھ بعد میں ہوگی، اعمال نامے بعد میں تقسیم کیے جائیں گے، نیکیوں اور برائیوں کا وزن. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. رائی کے برابر بھی نیکی ہوئی وہ بھی سامنے ہوگی، برائی ہوئی وہ بھی سامنے ہوگی. یہ سب کچھ بعد میں ہوگا. سب سے پہلے حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہر ایک آدمی سے 5 سوال ہوں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل کی مسند میں، امام الترمذی کی سنن میں اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتى يسأل عن 5 وفي روایہ عن 4. ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دیں. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال یہ ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا تھا. سیاست میں آنے کے بعد یہ جو پیسہ زیادہ ہو گیا اور الیکشن میں جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ حرام طریقے سے آتا ہے، حرام پہ خرچ ہوتا ہے. اور جو لاکھوں الیکشن میں خرچ کرتے ہیں وہ حکومت میں شامل ہونے کے بعد پھر کروڑوں کماتے ہیں. سوال ہوگا کل قیامت کے دن پارٹی لیڈر یا کوئی اور شخص تمہیں بچا نہیں سکے گا ان سوالوں سے. یہ سوال ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو بات تم تک پہنچی تھی اس پر عمل کہاں تک کیا. برائی چھوٹی ہو یا بڑی، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، حرام کاری ہو یا چھوٹا کوئی گناہ ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو روکنے ختم کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے.
لیکن جو جتنا بڑا نگہبان، جتنا بڑا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے. ایک برائی ہو رہی ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہے، فسق و فجور ہے، حرام کاری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، خون ریزی ہے، مہنگائی ہے، بدامنی ہے. یہ تمام چیزیں، ہر برائی کو ختم کرنا طاقت سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کر سکتی ہے. زبان سے روکنا یہ علماء اور دوسرے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور بعض نے کہا کہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، اور بعض نے کہا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اور بعض نے کہا کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ان میں سے کسی کا یہ قول ہے، اور ہو سکتا ہے سب کا قول ہو، کہ صنفانی، دو قسمیں، دو شعبے، دو قسم کے لوگ اس امت کے وہ ہیں، اگر وہ صحیح ہوں پوری امت صحیح ہو جائے، وہ بگڑ جائیں پوری امت بگڑ جاتی ہے. پوری امت اور رعایا اور عوام اور قوم اور ملت، اس کی اصلاح اور اس کا بگاڑ، ان دو کی اصلاح اور بگاڑ پر ہے. یہ صحیح ہو قوم سب صحیح، اور پوری قوم صحیح ہو جائے گی. قوم کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور قوم کا عمل بھی صحیح ہوگا. العلماء والامراء، علماء اور اقتدار والے لوگ، حکومت کرنے والے لوگ اور علماء، اگر یہ صحیح ہوں، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے یہ دونوں بن جائیں، علماء بھی اور امراء بھی، تو امت اور ملت اور قوم اور رعایا اور عوام یہ صحیح ہو جائیں گے. اور جب یہ دونوں ہی بگڑے ہوئے ہوں، اور یہ جو ذمہ داری ہے حکومت، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، بڑے افسر ہو چھوٹے افسر ہو، وہ کہ جو جن کے پاس طاقت ہے، جن کی بات چلتی ہے، قلم چلتا ہے، زبان چلتی ہے، قانون سازی کرتے ہیں، اگرچہ ان کو حق نہیں ہے قانون سازی کا. آئیے ہم قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے کہ حکمراں، مسلمان حکمران، کیسا مسلمان حکمراں ہونا چاہیے، وزیر اعظم اور صدر اور خلیفہ کس قسم کا ہونا چاہیے، کیا کام وہ کرتا ہے. طویل بحث کے بجائے قرآن نے مختصر طریقے پہ ہمیں بتایا، اور سورہ الحج کی آیت نمبر 41 کی تفسیر میں ہم نے پڑھا الذین ان مکناہم فی الارض. اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں کو ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، ان کو جب اقتدار ملتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اقتدار میں آنے والوں، اللہ کی اس کتاب سے پوچھو یہ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے. کاش کہ آج کوئی احنف ابن قیس ہوتا، احنف ابن قیس ہوتا جو ان کو بتاتا کہ اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنی سوانح عمری، اپنی تعریف اللہ کی اس کتاب سے پوچھو، دیکھو. ہاں، اس سے بھی ذرا آگے چلیں تو یہ کہیں کہ روزانہ صبح قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہو، دفتر جانے سے پہلے، ملازمت پہ جانے سے پہلے، تو کبھی تم نے اللہ کے اس آئینے میں دیکھا اپنے آپ کو؟ قرآن اللہ کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں جو شخص جیسا ہوگا اپنے آپ کو ویسا ہی دیکھے گا. جیسے آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں بتا دے گا کہ آپ کی شکل کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے. والے لوگ آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کی بڑی تعریف کریں گے کہ صاحب آپ نے تو رعایا کے لیے یہ کیا، ملک کے لیے یہ کیا، قوم کے لیے. ہاں، لیکن
اللہ کے اس آئینے سے پوچھیے، کہا الذین ان مکناہم فی الارض، مسلمان حکمراں کی صفت کیا ہے؟ جب ان کو اللہ فرماتا ہے ہم حکومت دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، 4 اہم کام۔ نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور جو خود ہی بے نمازی ہو، جو خود ہی بے نمازی ہو دوسروں کو نماز کی کیا تلقین کرے گا؟ نماز اور زکوٰۃ اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، تقریباً ہر مسلمان نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور یہ بھی مسلمان حکمراں کی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو کسی برائی کو، گناہ کو ہاتھ سے روکے اس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط، جو زبان سے روکے اس کا ایمان درمیانہ، اور جو دل میں برا سمجھے اس کا ایمان کمزور، اور جو دل میں بھی برا نہ سمجھے اس کے ہاں ایمان سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمایا کہ وذالک اضعف الایمان۔ اور صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث میں فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، دل میں بھی اگر گناہ کو کوئی برا نہ سمجھے تو اس کے بعد رائی کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو جو برائیوں سے سمجھوتا کر لیں بلکہ برائیوں کو نشر کریں، یہ میڈیا جو حکومت کی ذمہ داری میں ہے، اس میڈیا سے کیا کچھ نشر ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب بھی اس نے دینا ہے جو ذمہ دار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ حکومت اور حکومت کے شعبے اور یہ وزارتیں، ذمہ داریاں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا، ہاں یاد آیا، جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنا سب کو اچھا لگتا ہے، حالانکہ یہ جھنڈے اترتے رہتے ہیں، گاڑیاں بدلتی رہتی ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، کل کا وزیر آج کا فقیر ہے، کل کا وزیر آج کا اسیر ہے، سلاخوں کے پیچھے جیل میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ما اغنا عنی مالیہ، قیامت کے دن یہ کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مال جو کمایا تھا، حکومت جو لی تھی، بچا نہ سکی۔ ما اغنا عنی مالیہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ کمایا، مال ہو یا عہدہ یا سیاست یا حکومت، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ تو برائی کو روکنا، گناہ کو روکنا، یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے جو حکومت ہے، جو حکومت میں شامل ہے۔ تو مسلمان حکمراں جس کی فضیلت کیا ہے؟ متفق علیہ حدیث میں فرمایا قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظل، اس دن اللہ تعالی سات قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں ایک ہے امام عادل، امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں، جس کی حکومت میں لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف ہوتا ہو، کچہریوں کے چکر اور دھکے، ہائی کورٹ اور ججوں کے پاس جانا، 100 سال تک مقدمے چلتے ہیں،
یہ عدل ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اللہ پوچھے گا یہ قوم، یہ رعایا، یہ میرے بندے جو انصاف کے لیے در در بھیک مانگتے تھے، ان کے پیسے ضائع ہو گئے، ان کی عمریں ضائع ہو گئیں، تم انہیں انصاف نہیں دے سکے؟ تمہیں حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ اگر عدل اور انصاف عوام کو مہیا کرو، عرش الہی کا سایہ تمہیں مل جائے گا، ورنہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ پھر یاد آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ، ان کا مشہور تاریخی جملہ کہ دجلہ یا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاس یا بھوک سے مر جائے، قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ عمر لم لم تصلح لها الطریق یا عمر، عمر تم نے اس کے لیے آسانی کیوں نہیں ڈھونڈی؟ کتا پیاسا کیسے مر گیا؟ تم کہاں تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ جو رات کو اپنی عوام کا حال معلوم کرنے کے لیے شہروں اور گاؤں، گلیوں، سڑکوں کا چکر لگاتے ہیں، احوال معلوم کرتے ہیں کہ قوم کس حال میں ہے، اور پھر وہ دودھ میں پانی ملانے والا مشہور قصہ، جو بچی اپنی والدہ کو ملاوٹ سے روکتی ہے اس کو عمر اپنی بہو بناتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں معیار دین تھا، اخلاق تھا، ان کے ہاں معیار دنیا نہیں تھا۔ تو مسلمان حکمراں، حکومت کرنے والے کی ذمہ داری، میں نے پہلے کہا کہ عام افسر ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ نماز کے نظام کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر نصیحت کرنے والے کا کام ہے۔ علماء حق بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن علماء صرف سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں گناہ اور شر کے بارے میں کہ اس سے دور رہو، اچھے کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں، لیکن علماء یا نصیحت کرنے والے لوگ کسی شخص کو زبردستی برائی سے روک نہیں سکتے اور برائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ مستخلف الذین من قبلہم، اس میں ایمان، عمل صالح اور لا یشرکون بی شیئا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ان آیات، یہ دو آیات ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور 56 اور سورہ الحج کی آیت نمبر 41، ان دونوں آیات کی روشنی میں اچھے مسلمان حکمراں کی صفات میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، کامل ایمان، اللہ کی ذات پر ایسا ایمان، یقین والا ایمان کہ وزیر اعظم اور صدر اور حکومت کے اس اہم ذمہ دار شخص کے دل میں کسی اور طاقت کا خوف نہ ہو، کسی اور ملک سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔ ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا، جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے گا، پھر یہ کسی بڑی طاقت کا نمائندہ بن کے حکومت نہیں کرے